معزز سامعین کرام، قابل صد عزت مآب اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کو زیبا ہے۔ بے شمار درود کا نزول ہو اللہ کی تمام نبیوں پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاءوں رسولوں کو بھیجا، لا تعداد کتابوں کو نازل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، ان سے جو وعدہ کر کے دنیا میں آئے ہیں اس وعدہ کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر توحید کو داخل کریں۔ اس دعوت انبیاء کے سب سے آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت طیبہ پر لوگوں نے سیمینار کیا اور سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے لوگوں نے کچھ مہینے کو مخصوص کر لیا، کچھ دنوں کو مخصوص کر لیا۔ سیرت طیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا ہمارے بعد اخوان کے یہاں کچھ دن متعین ہیں، پھر اس دن کے بعد پورے سال میں نبی کا تذکرہ، نبی کی سیرتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں لب کشائی کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور ان کا تذکرہ اور ان چیزوں کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعتوں پر اپنے آپ کو کارے بند کرنے پر، اپنے آپ کو اس پر رکھنے پر، تولنے کا ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی پر لانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہم سیرت النبی کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ اور دوسرا اہم فائدہ ہے سیرت النبی کا کہ وہ قرآن مجید جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اس کے افہام و تفہیم، ان کو سمجھنا، ان کو پڑھنا ہے۔ ہمارا ترہ امتیاز نہیں ہے کہ ہم نبی کے سیرتوں کو مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص لمحوں میں صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ نہیں، ہمارے رگ و ریشے کے اندر لمحہ بلمحہ، روز بروز، رات و دن ہمارا مشغلہ ہے، قال اللہ وقال الرسول ہے۔ ہمارے محفلوں کے اندر انہی کی صدائیں ہوتی ہیں، ہمارے مجلسوں کے اندر انہی کی زندگی کے اوراق کو نثار کیے جاتے ہیں، ہمارے مجلسوں کے اندر انہی کے کردار کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، ہمارے مجلسوں کے اندر ہمارے اٹھنے بیٹھنے، مجالست اور جلوت و خلوت کے اندر نبی کا تو تذکرہ آتا ہے۔ رات و دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کون سا؟ درود ابراہیمی، اور وہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہے، صحابہ سے معروف ہے اور تبع تابعین سے معروف ہے۔ ہم یہ مخصوص دنوں میں صرف نبی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نہیں کہ ایک گوشے ہیں، کن کو بیان کیا جائے، کن کو چھوڑا جائے۔ آج کے جمعہ کے خطبہ کے اندر سیرت نبوی کے ایک حساس پہلو کو بیان کرنے کی جرات میں کروں گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اہل خانہ کے ساتھ کیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے لیے، اپنے بیوی کے لیے کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنے بیویوں کے تعلق سے کیسا تھا، آج اسی پر لب کشائی کی جائے گی۔ محترم سامعین،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے سراپا اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اگر تم قوم کے حاکم ہو تو نبی کی سیرت کو پڑھو، اگر تم والد ہو تو فاطمہ کے والد کو پڑھو، اگر تم نانا ہو تو حسنین کریمین کے نانا کی زندگی کو پڑھو، اگر آپ قاضی وقت ہیں، اگر آپ منصف ہیں، اگر آپ عدالت کی کرسی پر براجمان ہیں تو مسجد نبوی کے چبوترے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا جائزہ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پڑھو۔ اگر آپ شہری ہیں تو نبی کی زندگی کو مطالعہ کیجئے، اگر آپ زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر بھی داخل ہیں نبی کے گوشے کو دیکھتے جائیں، آپ کو تمام طرح کی روشنیاں نبی کی سیرت میں ملے گا۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی یتیم و لاچار ہے تو عبد المطلب آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر گوشے کا نہ بھولے، وہ بھی در یتیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہے، دنیا والوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے اگر تم یتیم ہو تو نبی کے جیسے یتیم کو بھی یاد رکھنا، جنہوں نے اپنی یتامت کی زندگی گزارنے کے بعد نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے بھی اور نبی بنا دیے جانے کے بعد ان لوگوں کا کس طرح خصوصی طور پہ یاد رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے سراپا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہر گوشے کے اندر، ہر باب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ زندگی کے اندر ایک شادی کرتے ہیں حضرت خدیجہ سے، پھر مدنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 11 شادیاں کرتے ہیں۔ بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں۔ میں یہ پیش نہیں کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کیوں کی، ان کے اوپر ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑے ہی لاجواب تبصرہ کیا ہے اور بہت ہی لاجواب انہوں نے تبصرہ اور دندان شکن جواب دیا ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ثناء اللہ مصری نے مقدس رسول کے اندر ان تمام اکاذیب اور افتراءات کا جواب دیا ہے۔ ایک بار اگر توفیق ملے تو مقدس رسول کا ضرور مطالعہ کیا جائے، جو رنگیلا رسول کا جواب میں مقدس رسول لکھا گیا ہے۔ بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم بھی ہیں، منصف بھی ہیں، جنرل بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، پوری دنیا آپ کے سامنے میں ہے، تمام لوگوں کے معاملات آپ کے سامنے میں ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ہیں؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اماں عائشہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں لگے رہتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بکری کو دھو لیتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے جوتے بھی ٹانک لیتے ہیں، بیوی کے خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجے گئے، کبھی بھی کسی بھی وقت کبھی بھی کسی بھی وقت جب لوگوں نے آپ کو بلایا آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اس کے باوجود بھی اپنے گھر والے کو نہیں بھولا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو طرز رائج تھا نہایت ہی اطمینان بخشتا خوش اخلاقی کے ساتھ رہتے تھے، کسی طرح کے بھی شکرنجی نہیں پیدا ہونا چاہتا تھا، کسی طرح کے آپسی اختلافات کو ہوا نہیں دیا جاتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت ہی ملن سارا زندگی ہے، نہایت ہی خاکساری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے شادی کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے شادی کرنے کے بعد وہ کم سنے کے ایام میں ہیں، اپنے گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، نبی جب آتے ہیں تو گڑیا لے کے بھاگ جاتی ہیں، لڑکیاں چھپ جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کو ان کے لیے
چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے جذبات کا قدر کرتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ عیدین کے موقع پر حبشی مسجد نبوی کے اندر کھیل تماشا کیا کرتے تھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوٹ میں آ کر پیچھے سے آ کر حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی اور اس وقت تک کھڑی رہتی، اس وقت تک میں دیکھتی جب تک مجھے اکتاہٹ نہ محسوس ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پہ کھڑے ہو کے ان تمام تر چیزوں کا مشاہدہ کراتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، بلکہ آپ کا آخری الوداعی کلمات جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر ہے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور تم اپنے ماتحت بیویوں کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر آنے کے بعد ایک حکم نافذ فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، او لوگو اللہ کی لونڈی کو نہ مارو، اپنے بیویوں کو نہ مارو، اپنے بیویوں کو معمولی غلطیوں پر سزا نہ دو۔ حضرت عمر چند دنوں کے بعد تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس فرمان کے بعد عورتیں سر چڑھ گئی ہیں، عورتوں کا کردار نہایت ہی وحشیانہ ہو گیا، اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی رخصت دے دی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو روک رکھا تھا، اپنے زبان کو روک رکھا تھا، جیسے ہی نبی نے اجازت دے دیا اس رات تقریباً 70 سے زائد عورتیں اپنے شوہر سے پٹ گئیں، اور وہ تمام کے تمام نبی کے دروازے پر آ کر کے شکوہ کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں فرمایا، صبح ہو کے فرمایا کہ آج رات 70 سے زائد عورتوں نے نبی کے گھر میں آ کر یہ شکایت کی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو مارا ہے۔ سنو، جن لوگوں نے اپنے بیویوں کو مارا ہے، اولئک لیس بخیارکم، یہ ایسے لوگ ہیں جو تم میں بہترین نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اپنے بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو جو لباس تم پہننا چاہتے ہو وہ لباس تم اپنے بیوی کو بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجه، ان کے چہرے پہ نہ مارو، نہ ہی تم اسے گالی گلوچ دو، نہ تم اس کو چھوڑو، نہ ہی تم ان سے رشتے کو کاٹو، نہ تو تم ان سے دوری اختیار کرو۔ اگر نوبت یہ آ جائے، اگر ان کے دماغ کے اندر فتور داخل ہو، اگر وہ شرارت پر ہی قائم رہے تو بستر الگ کر دو۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ حکم نافذ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں بدخلقی پر اتر آئیں تو تم ایسا کرو، پہلے ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، انہیں دین اسلام کی باتیں بتاؤ، شوہر کی اطاعت کے تعلق سے ان کے دل کے اندر باتیں کو اجاگر کرو۔ اگر وہ نہ مانتی ہو تو دوسرا مرحلہ یہ ہے وَهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم ان کے بستر الگ کر دو، اپنے بستر الگ کر لو، پھر ان کے بستر بھی الگ کر لو۔ اگر اس پر بھی وہ عورت نہ مانتی ہو اور شیطنت پر قائم رہتی ہو، تب تیسری صورت میں اللہ نے فرمایا کہ ہلکی مار مارو۔ مسلم شریف کے روایت کے اندر ہے کہ ایسی مار نہ مارو جو زخم آلود ہو، جو نشان زدہ ہو۔ بیوی کو مارنا، اللہ اکبر، یہ مسلمانوں نے اور لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہی جواں مردی ہے۔ بیوی آپ کی ملکہ حیات ہے، شریک حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کو دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے مطالبات کو، ان کے جائز مطالبات کو سنا بھی کرتے تھے، بلکہ مسلم شریف کے روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے جب عورتیں تمام کے تمام عورتیں گھیر کے آپ کو بیٹھ جاتی، آپ سے نان و نفقہ کا مطالبہ کرتی، آپ پریشان حال ہو جاتے، لیکن ان کے مطالبات جائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے رہتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے بعد یکے بعد دیگرے باری باری پر جایا کرتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی رات میں تمام بیویوں کی خیریت دریافت ضرور کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اپنے بیویوں کے ساتھ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے علاوہ چند محدثین نے بیان کیا ہے۔ باقی یہ حدیث نوادر بخاری میں سے ہیں۔ عشرت یعنی عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنا، حسن معاشرت کے تعلق سے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اما عائشہ کہتی ہے، زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جلس احدی عشر امراتن، کہ 11 عورتیں ایک ساتھ بیٹھی، 11 عورتیں ایک ساتھ ایک روم میں بیٹھ جاتی ہیں۔ فتعاہدن وتعاقدن، اور وہ عورتیں اس بات پر پختہ دو پیمان کرتی ہے کہ اللہ یکتمنا من اخبار ازواجہن شیئا، کہ آپ اس محفل کے اندر یہ 11 کی 11 تمام عورتیں اپنے شوہر کے بارے میں بیان کرے گی کہ ان کے شوہر اخلاق و کردار کے معاملے میں کیسے ہیں، ان کے شوہر کا رہن سہن ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ آپ کی پیاری بیوی سناتی ہے۔ پہلی عورت کہتی ہے، ذودی لحم جمل غص علی راس جبل، پہلی عورت کہنے لگی، میرے شوہر کے بارے میں کیا پوچھتی ہو، میرے شوہر تو اس دبلے پتلے اونٹ کے گوشت کے مانند ہے جو پہاڑ کے چوٹی پہ رکھ دیا گیا ہو، نہ تو وہاں جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ وہ گوشت اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہاں سے کوئی لایا جا سکے۔ کتنا فصیح عربی کے اندر اتنے باریک سے اشارہ کیا ہے کہ میرے شوہر جو ہے دبلے پتلے اونٹ کے گوشت کے طرح سے ہیں، یعنی نہایتی بخیل انسان ہیں، نہایتی بخیل انسان ہیں، اس کے اندر بروت نام کی چیز نہیں ہے۔ دوسری عورت کہتی ہے، ذودی لا ابث خبرہ انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکرہ اذکر اجرہ وبجرہ، دوسری عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کے بارے میں، میں اپنے شوہر کے بارے میں کیا تجھ سے بیان کروں، ان کی عیوب کو، ان کی برائیوں کو کہاں تک میں بیان کروں، ممکن ہے کہ میں ان کی برائی کو، ان کے عیوب کو بیان نہ کر سکوں، لیکن سنو، ان اذکرہ اذکر اجرہ وبجرہ، اگر میں اپنے شوہر کی عیوب کو بیان کروں تو ان کے کالے پیلے ڈھکے چھپے تمام عیوب کو میں بیان کر سکتی ہوں۔ یعنی میرے شوہر دنیا کے تمام برائیوں کے خوگر ہے، اس کے اندر تمام برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تیسری عورت کہتی ہے، ذودی الانشق ان انطق اطلق وان اسکت اعلق، میرے شوہر تار کے طرح لمبا ہے۔ تیسری عورت کہتی ہے، میرے شوہر تار کے طرح سے لمبا ہے، یعنی اس کے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے، اتنے دماغ کے سختے چرچرے پن کے عادی ہیں، اگر میں اس کے تعلق سے کچھ بولوں بھی، ان انطق وطلق، اگر میں اپنے لب کو کھولوں اپنے شوہر کے بارے میں تو طلاق کا رجسٹر تیار ہے، وَإِنْ أَسْكُتُ وَأَعْلِقْ، اگر میں اپنے شوہر کی برائی نہ بیان کروں تو ویسے ہی مجھ کو لٹکا کے چھوڑے گا۔ یعنی میرے شوہر کے اخلاق نہایت ہی برے ہیں۔ چوتھی عورت کہتی ہے، ذودی کلیل انتہاما، میرے شوہر کے بارے میں کیا پوچھنا، میرے شوہر ملک تہامہ کی رات کی طرح سے معتدل ہے، لا حر ولا قر ولا مخافت ولا ساما، نہ تو زیادہ گرم ہے نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہے، نہ ہی اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی اکتاہٹ ہے۔ یعنی میرے شوہر کا جو مزاج ہے نہایت ہی کریمانہ ہے، ان سے میری زندگی نہایت اچھے انداز میں گزرتی ہے۔
قالت الخامسہ، پانچویں عورت کہتی ہے زوجی ان دخل فہدا وان خرج اسدا ولا يسأل عما احدا۔ پانچویں عورت کہنے لگی میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی چیتا بن جاتا ہے، میرے شوہر گھر میں داخل ہوتے ہی چیتا بن جاتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، گھر میں جو مال و اسباب چھوڑ کے گیا ہے لا یسأل عما احدا، کچھ بھی نہیں پوچھتا کہ وہ مال و اسباب کہاں گیا، کیسے گیا۔ یعنی یہ باریک اشارہ ہے اپنے شوہر کے بدخلقی کے طرف کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے چیتے کی طرح سو جاتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں میرے زندگی کے بارے میں، بال بچوں کے بارے میں۔ چھٹی عورت کہتی ہے زوجی ان اکل لف وان شرب اشتف وان ازتدى التف ولا یولج الکف لیعلم البخت۔ یہ چھٹی عورت کہنے لگی میرے شوہر کے بارے میں کیا پوچھنا، اگر ان کو کھانا ملے تو مکمل چٹ کر جائے، ایک دانہ بھی نہ چھوڑے، وَإِن شَرَبَ اگر پینے کے لیے دودھ ملے یا پانی ملے یا شربت ملے، اشتفا پورے کے پورے پی جائے، ایک قطرہ بھی نہ چھوڑے، وَإِنِ ازْتَدَى الْتَفَّ جب سونے کے لیے بستر پہ آئے تو مکمل کمبل کو لپیٹ لے کہ کمبل کا ایک حصہ بھی مجھ کو نہ دے، ولا یولج الکف لیعلم البت اور میرے طرف ہاتھ کو بھی نہ بڑھائے کہ میری پریشانی کو جان سکے۔ یعنی میرے شوہر بہت ہی زیادہ بدخلق انسان ہے، کھانے پینے کا رسیا ہے، اس کو یہ بھی فکر نہیں کہ بال بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، وہ کس کس دکھ کے اندر کس کس پریشانی کے اندر ہے، کچھ خبر نہیں۔ ساتویں عورت کہتی ہے زوجی غیایا او آیا تباقا کل داء له داء شجک او فلک او جمعا کل لک۔ میرے شوہر کے بارے میں کیا پوچھنا، وہ نہایت ہی جاہل اور بدمست انسان ہے، اتنا بدمست انسان ہے کہ دنیا کی تمام برائی، تمام خرابی، تمام مرد میرے شوہر کے اندر داخل ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کو اشارہ بھی کروں، ان کو میں بتاؤں بھی کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو سجکے و فلکے تو وہ میرا سر پھوڑ دے یا میری ہاتھ کو توڑ دے، یا اگر میرے انتباہ کرنے پر ممکن ہے کہ میرا سر بھی پھوڑ دے، میرا ہاتھ دونوں بھی ایک ساتھ کر گزرے۔ وقالت الثامنہ، آٹھویں عورت کہتی ہے زوجی المس مس ارنب، میرے شوہر کے بارے میں کیا پوچھنا، نہایت خوش اخلاق ہیں، چھونے کے اعتبار سے بالکل خرگوش کی طرح سے ہیں، مس ارنب خرگوش کی طرح نرم ہے، والریح ریح زرنب، ان کی خوشبو کا کیا کہنا، زعفران کی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ قالت التاسعہ، نویں عورت کہتی ہے زوجی رفیع العماد، میرے شوہر بڑے اونچے بلڈنگ والے ہیں، طویل النجات، بہت زیادہ دولت والے ہیں، شرافت والے ہیں، عظیم الرماد، اتنے میرے گھر کے اندر کھانے پکائے جاتے کہ رات کا ڈھیر جمع ہو جاتا، قریب البیت من الناد، اور میرا گھر پنچایت گھر سے قریب ہے۔ یعنی میرے شوہر کے اندر یہ اخلاق ہے کہ وہ غریب پرور ہے، یتیموں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ قالت العاشرہ، دسویں عورت کہنے لگی زوجی مالک وما مالک خیر من ذلک، میرے شوہر کے بارے میں کیا پوچھنا، بڑے ہی جائیداد والا ہے، مال والا ہے، دولت والا ہے، مالک خیر من ذلک، بہت زیادہ دولت ان کو ملی ہے، لہو ابل کثیرات المبارک، ان کے بہت زیادہ اونٹ کے کھلیان ہیں، اونٹ ہی اونٹ ہے، اور اس کا اونٹ گھر کے اندر رکھے جاتے ہیں، قلیلات المسارے، یہ میدان میں چرنے کے لیے نہیں جاتے۔ وَإِذَا سَمِعْنَا، جب ہمارے گھر پر مہمانوں کا قافلہ آتا ہے، مسافروں کا قافلہ آتا ہے، تو ہمارے گھر کے اندر ایک باجے بجائے جاتے ہیں، جب اونٹ یہ بادے کی آواز کو سن لیتا ہے تو ان کو یقین ہو جاتا کہ اب میں ہلاک ہونے والی ہوں، مجھ کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ یہ 10 نمبر کی عورتوں کا تذکرہ تھا اپنے شوہر کے بارے میں کہ میرے شوہر خوش اخلاق بھی ہیں اور غریب نواز بھی ہیں۔ اب آئیے 11 نمبر کی عورت جو ام زرع کے نام سے ہے، اور یہ حدیث بھی حدیث ام زرع کے نام سے مشہور و معروف ہے۔
ذرا کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو ذرا ہیں، ابو ذرا کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ان کے مال و دولت نے مجھ کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچایا کہ میرے کانوں کو زیورات سے بھر دیا، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عُدْدِي وَبَجَنِي فَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ نَفْسِي، میرے جسم کے اندر چربی کو بڑھ دیا، یعنی خوب کھلایا پلایا، مجھ کو موٹا کر دیا۔ میں نے بھی تصور کیا کہ میں موٹی ہو گئی ہوں۔ میں فی اہل غنیمت بشق، میری زندگی نہایت ہی غریب تھی، میں بکریوں اور بھیڑ کی زندگی گزارتی تھی، لیکن ابو ذر نے مجھ کو وہاں سے لے کر کے آ گیا، ان بکریوں کے میدان سے اٹھا کے لے آیا۔ اب میرے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، گھوڑے ہیں، دنیا کی تمام دولتیں ہیں۔ میں ابو ذر کے گھر کے اندر بڑے ہی شوق سے کھاتی ہوں، پیتی ہوں، جب میں پیتی ہوں تو مجھے منع نہیں کیا جاتا، جب میں سوتی ہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا۔ ابو ذر کا گھرانہ نہایت ہی اعلیٰ کردار کا ہے، ان کے اخلاق بہت ہی زیادہ عمدہ ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 11 عورتوں کے قصے بیان کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ میں بھی تمہارے لیے ویسی ہوں جیسے ابو ذر ذر کے لیے تھا۔ ابو ذر کی روایت اور زیادہ تفصیل سے تھا، میں نے اختصار کر دیا کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے، شاید وقت بھی ختم ہو چلا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، کہ ہمارا تعلق اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہے، ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا کریمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے ماتحت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے سوال و جواب کرے گا، ہم سے پوچھے گا ان کے زندگی کے بارے میں۔ اگر ہم نے اس پہ ظلم کیا ہے یا ہم ظلم کرتے ہیں تو خدا را یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ حسن معاشرت ہر حال میں ان کے ساتھ کرنا ہے۔ نبی نے یہ کہا کہ وہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، آپ ان کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں، اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کے نادر نخرے کو برداشت کرنا ہے، ان کی شرارتوں کو آپ کو خوش اخلاقی سے پیش کرنا ہے، اور ان کے چڑچڑے پن کو آپ کی خوش اسلوبی کے ذریعے سے ٹالنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، جب تک دنیا میں رکھ اسلام اور ایمان پر، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔